جمع بین الصلاتین کب تک جائز ہے اور کس درجے کی مجبوری درکار ہے؟ خوب سمجھ لیں، حدیث میں جو جمع بین الصلاتین کا حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم تمام احادیث کو، قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا۔ جب تمام احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور قرآنی آیات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو جمع بین الصلاتین کا حدیث میں جو مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دو نمازوں کو اس طور پہ اکٹھی پڑھنا کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں، مغرب کو بالکل اینڈنگ وقت میں اور عشاء کو بالکل اول وقت میں۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی نماز کو عشاء کے وقت میں، تو مطلب کیا ہے کہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے اور اس سے تھوڑی دیر پہلے مغرب کے وقت میں مغرب پڑھی ہے، تو جمع کا عمل جو ہوا ہے کمپلیٹ، یہ عمل عشاء میں ہوا ہے۔ باقی تمام دلائل کو اگر ملایا جائے تو یہ مطلب بنتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اور احادیث متواترہ نے ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا۔ جب میدان جنگ میں اللہ نے ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا تو باقی کیا رہ گیا؟ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف انتہائی مضبوط ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے گا، حقیقتاً نہیں۔ اور حدیث میں بھی اس طرح کی نماز کو جمع کہا گیا ہے۔ باقی تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس پہ پہلے پورا میں نے رسالہ تو تیار کیا ہوا ہے، میرے سفر اتنے ہو رہے ہیں تو پورا میں انشاءاللہ جیسی مجھے فرصت ملتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ تمام احادیث کو سامنے رکھ کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو کیا نتیجہ آتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور باقی مجبوری کیا ہے؟ نارملی تو ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن کبھی سفر ہو یا بیماری ہو یا کہیں جلدی جانا ہو تو پھر اس طرح سے جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سفر سے تعلق نہیں ہے، اس کا عذر سے تعلق ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، اور مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ اس طرح سے عام یعنی مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نمازوں کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔